اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی محنتیں جو آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا نام و نسب، آپ کا اسم مبارک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور صادق لقب تھا۔ آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے اور شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے چھٹے امام تھے۔ آپ کے والدہ حضرت محمد ابن ابی بکر کی پوتی جناب ام فروہ تھیں، جن کے والد قاسم ابن محمد مدینے کے 7 مشہور فقہاء میں سے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی ولادت آپ سن 83 ہجری میں 17 ربیع الاول کو اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر اس وقت 26 برس کی تھی۔ خاندان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس اضافے کا انتہائی خوشی سے استقبال کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام کی نشو و نما اور تربیت، 12 برس آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سے 35 برس امام زین العابدین علیہ السلام کا مشغلہ عبادت الہی اور اپنے مظلوم باپ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو رونے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ واقع کربلا کو ابھی صرف 22 برس گزرے تھے۔ اس مدت میں کربلا کا عظیم الشان واقعہ اپنے اثرات کے لحاظ سے ابھی کل ہی کی بات معلوم ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اسی غم و اندوہ کی فضا میں شب و روز شہادت حسین علیہ السلام کا تذکرہ اور اس غم میں نوحہ و ماتم، گریے و بکا کی آوازوں نے ان کے دل و دماغ پر وہ اثر قائم کیا کہ جیسے وہ خود واقعی کربلا میں موجود ہوتے۔ پھر جب وہ یہ سنتے تھے کہ ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام بھی کم سنی ہی کے دور میں صحیح اس جہاد میں شریک تھے تو ان کے دل کو یہ احساس بہت صدمہ پہنچاتا ہوگا کہ خاندان عصمت کے موجودہ افراد میں ایک میں ہی ہوں جو اس قابل فخر یادگار مارکہ ابتلا میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ اور عمر بھر امام صادق علیہ السلام نے جس طرح اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی یاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی، وہ اپنی آپ مثال ہے۔ 12 برس کی آپ کی عمر تھی جب 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کا سایہ سر سے اٹھا۔ اس کے بعد 19 برس آپ نے اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دامان تربیت میں گزارے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سیاست بنی امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف فیوز علمی حاصل کرنے کے لیے خلائق رجوع کر رہی تھی، یعنی تمام مخلوق رجوع کر رہی تھی۔ اس وقت اپنے پدر بزرگوار کی مجلس درس میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہی ایک وہ طالب علم تھے جو قدرت کی طرف سے علم کے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیے گئے تھے۔ آپ سفر اور حضر دونوں میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہتے تھے۔ چنانچہ ہشام ابن عبد الملک کی طلب پر امام محمد باقر علیہ السلام جب دمشق تشریف لے گئے تو اس سفر میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام ساتھ تھے۔ اس کا ذکر 5ویں امام کے حالات میں ہو چکا۔ دور امامت 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اب امامت کی ذمہ داریاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف عائد ہوئیں۔ اس وقت دمشق میں ہشام بن عبد الملک کی سلطنت تھی۔ اس کے زمانے سلطنت میں ملک میں سیاسی خلفشار بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ مظالم بنی امیہ کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا اور بنی فاطمہ میں سے متعدد افراد حکومت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان میں نمایاں ہستی حضرت زید
کی تھی جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بزرگ مرتبہ فرزند تھے۔ ان کی عبادت، زہد و تقوی کا بھی ملک عرب میں شہرہ تھا۔ مستند اور مسلم حافظ قرآن تھے۔ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے بھی میدان جہاد میں قدم رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے موقع نہایت نازک تھا۔ مظالم بنی امیہ سے نفرت میں ظاہر ہے کہ آپ زید کے ساتھ متفق تھے، پھر جناب زید آپ کے چچا بھی تھے جن کا احترام آپ لازم سمجھ رہے تھے، مگر آپ کی انجام بین نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اقدام کسی مفید نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے عملی طور سے آپ ان کا ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے، مگر یہ واقعہ ہوتے ہوئے بھی خود ان کی ذات سے آپ کو انتہائی ہمدردی تھی۔ آپ نے مناسب طریقے پر انہیں مصلحت بینی کی دعوت دی، مگر اہل عراق کی ایک بڑی جماعت کے اقرار اطاعت و وفاداری نے جناب زید کو کامیابی کے توقعات پیدا کر دیے، اور آخر 120 ہجری میں ظالم فوج شام سے 3 روز تک بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد شہید ہو گئی۔ دشمن کا جذبہ انتقام اتنی ہی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ دفن ہو چکنے کے بعد ان کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور سر کو جدا کر کے حشام کے پاس بطور تحفہ بھیجا گیا، اور لاش کو دروازہ کوفہ پر سولی دے دی گئی، اور کئی برس تک اسی طرح اسے آویزاں رکھا گیا۔ جناب زید کے 1 سال کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ بن زید بھی شہید ہوئے۔ یقیناً ان حالات کا امام صادق علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر پڑ رہا تھا، مگر وہ جذبات سے بلند فرائض کی پابندی تھی جو اس کے باوجود آپ نے اپنے خاموش اشتعال کو جو اشاعت علوم اہل بیت علیہم السلام و نشر و شریعت کے قدرت کی جانب سے آپ کے سپرد تھے برابر جاری رکھا۔ انقلاب سلطنت۔ بنو امیہ کا آخری دور ہنگاموں اور سیاسی کشمکشوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت جلدی حکومتوں میں تبدیلیاں ہو رہی تھی، اور اسی لیے امام صادق علیہ السلام کو بہت سی دنیاوی سلطنتوں کے دور سے گزرنا پڑا۔ ہشام بن عبد الملک کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک، پھر یزید بن ولید بن عبد الملک، اور اس کے بعد ابراہیم بن ولید ابن عبد الملک، اور آخر میں مروان حمار، جس پر بنو امیہ کی ظالم حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب سلطنت کی داخلی کمزوریاں قہر و غلبی کی چولیں ہلا چکی ہوں تو قدرتی بات ہے کہ وہ لوگ جو اس حکومت کے مظالم کا مدتوں نشانہ رہ چکے ہوں اور جنہیں ان کے حقوق سے محروم کر کے صرف تشدد کی طاقت سے موقع نہ دیا گیا ہو، قفس کی تلیوں کو کمزور پا کر پھڑپڑانے کی کوشش کریں گے اور حکومت کے شکنجے کو ایک دم توڑ دینا چاہیں گے، سوائے ایسے بلند افراد کے جو جذبات کی پیروی سے بلند ہوں۔ عام طور پر اس طرح کی انتقامی کوششوں میں مصلحت اندیشی کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنے کا امکان ہے، مگر وہ انسانی فطرت کا ایک کمزور پہلو ہے جس سے خاص افراد ہی مستثنی ہو سکتے ہیں۔ بنو ہاشم میں عام طور پر سلطنت بنو امیہ کے اس آخری دور میں اسی لیے ایک حرکت اور غیر معمولی اضطراب پایا جا رہا تھا۔ اس اضطراب سے بنی عباس نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اس آخری دور امویت میں پوشیدہ طریقے سے ممالک اسلامیہ میں ایک ایسی جماعت بنائی جس نے قسم کھائی تھی کہ ہم سلطنت کو بنو امیہ سے لے کر بنی ہاشم تک پہنچائیں گے، جن کا وہ واقعی حق ہے۔ حالانکہ حق تو ان میں سے مخصوص ہستیوں ہی میں منحصر تھا جو خدا کی طرف سے نوع انسانی کی رہبری اور سرداری کے حقدار قرار دیے گئے تھے، مگر یہ وہی جذبات سے بلند انسان تھے جو موقع کی سیاسی رفتار سے ہنگامی فوائد حاصل کرنا اپنا نصب العین نہ رکھتے تھے۔ سلسلہ بنی ہاشم میں سے ان حضرات کی خاموشی قائم رہنے کے ساتھ اس ہمدردی کو جو عوام میں خاندان بنی ہاشم کے ساتھ پائی جاتی تھی بنی عباس نے اپنے لیے حصول سلطنت کا ذریعہ قرار دیا۔ حالانکہ انہوں نے سلطنت پانے کے بعد بنی ہاشم کے اصلی حقداروں سے ویسا ہی یا اس سے زیادہ سخت سلوک کیا جو بنو امیہ اور ان کے ساتھ کر چکے تھے۔ یہ واقعہ مختلف اماموں کے حالات میں آئندہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ بنو عباس میں سب سے پہلے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے بنو امیہ کے خلاف تحریک شروع کی اور ایران میں مبلغین بھیجے جو مخفی طریقے پر لوگوں سے بنی ہاشم کی وفاداری کا عہد و پیمان حاصل کریں۔ محمد بن علی کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم قائم مقام ہوئے۔ جناب زید اور ان کے صاحبزادے جناب یحییٰ کے دردناک واقعات شہادت سے بنو امیہ کے خلاف غم و غصے میں اضافہ ہو گیا۔ اس سے بھی بنی عباس نے فائدہ اٹھایا اور ابو سلمہ خلالی
اتحادی کے ذریعے سے عراق میں بھی اپنے اثرات قائم کرنے کا موقع ملا۔ رفتہ رفتہ اس جماعت کے حلقہ اثر میں اضافہ ہوتا گیا اور ابو مسلم خراسانی کی مدد سے عراق عجم کا پورا علاقہ قبضے میں آ گیا اور بنو امیہ کی طرف کے حاکم کو وہاں سے فرار اختیار کرنا پڑا۔ 129 ہجری سے عراق، عجم اور خراسان وغیرہ میں سلاطین بنو امیہ کے نام خطبے سے خارج ہو کر ابراہیم بن محمد کا نام داخل کر دیا گیا۔ ابھی تک سلطنت بنو امیہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک مقامی مخالف حکومت سے ہے جو ایران میں محدود ہے، مگر اب جاسوسوں نے اطلاع دی کہ اس کا تعلق ابراہیم نے محمد ابن عباس کے ساتھ ہے جو مقام جابلقہ میں رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ابراہیم کو قید کر دیا گیا، قید خانے ہی میں پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے پسماندگان دوسرے افراد بنو عباس کے ساتھ بھاگ کر عراق میں ابو سلمہ کے پاس چلے گئے۔ ابو مسلم خراسانی کو جو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو ایک فوج کو عراق کی طرف روانہ کیا جس نے اموی طاقت کو شکست دے کر عراق کو آزاد کرا لیا۔ ابو سلمہ خلال جو وزیر آل محمد کے نام سے مشہور ہیں، بنی فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے چند خطوط اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند بزرگوں کے نام لکھے اور ان کو قبول خلافت کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک خط امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام بھی تھا۔ سیاست کی دنیا میں ایسے مواقع اپنے اقتدار کے قائم کرنے کے لیے غنیمت سمجھے جاتے ہیں، مگر وہ انسانی خودداری اور استغنا کا مثالی مجسمہ تھا جس نے اپنے فرائض منصبی کے لحاظ سے اس موقع کو ٹھکرا دیا اور بجائے جواب دینے کے حقارت آمیز طریقے پر اس خط کو آگ کی نذر کر دیا۔ ادھر کوفے میں ابو مسلم خراسانی کے تابعین اور بنی عباس کے ہواخواہوں نے عبداللہ صفاح کے ہاتھ پر 14 ربیع الثانی 132 ہجری کو بیعت کر لی اور اس کو امت اسلامیہ کا خلیفہ اور فرمانروا تسلیم کر لیا۔ عراق میں اقتدار قائم کرنے کے بعد انہوں نے دمشق پر چڑھائی کر دی۔ مروان حمار نے بھی بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا مگر بہت جلد اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ مروان نے فرار کیا اور آخر افریقہ کے سرزمین پر پہنچ کر قتل ہوا۔ اس کے بعد صفاح نے بنو امیہ کا قتل عام کرایا۔ سلاطین بنو امیہ کی قبریں کھدوائیں اور ان کی لاشوں کے ساتھ عبرتناک سلوک کیے گئے۔ اس طرح قدرت کا انتقام جو ان ظالموں سے لیا جانا ضروری تھا بنو عباس کے ہاتھوں دنیا کی نگاہ کے سامنے آیا۔ 136 ہجری میں ابو عبداللہ صفاح بن عباس کے پہلے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور تخت خلافت پر بیٹھا جو منصور دیوانقی کے نام سے مشہور ہے۔ سادات پر مظالم۔ یہ پہلے لکھا جا چکا کہ بنی عباس نے ان ہمدردیوں سے جو عوام کو بنی فاطمہ کے ساتھ تھی ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور انہوں نے دنیا کو یہ دھوکہ دیا تھا کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رضائے آل محمد ہی کے نام پر لوگوں کو اپنی نصرت و حمایت پر آمادہ کیا اور اسی کو اپنا نعرہ جنگ قرار دیا۔ یہ انہیں برسر اقتدار آنے کے بعد اور بنو امیہ کو تباہ کرنے کے بعد سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ کہیں ہمارا یہ فریب دنیا پر کھل نہ جائے اور یہ تحریک نہ پیدا ہو جائے کہ خلافت بنی عباس کے بجائے بنی فاطمہ کے سپرد ہونا چاہیے جو حقیقت میں آل رسول ہیں۔ ابو سلمہ خلال بنی فاطمہ کے ہمدردوں میں سے تھے، اس لیے یہ خطرہ تھا کہ وہ اس تحریک کی حمایت نہ کریں، لہٰذا سب سے پہلے ابو سلمہ کو راستے سے ہٹایا گیا اور وہ باوجود ان احسانات کے جو بنو عباس کے ساتھ کر چکا تھا صفاح ہی کے زمانے میں تشدد کا نشانہ بنا اور تلوار کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایران میں ابو مسلم خراسانی کا اثر تھا۔ منصور نے انتہائی مکاری اور غداری کے ساتھ ان کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب اسے اپنی منمانی کارروائیوں میں کسی بااثر اور صاحب اقتدار شخصیت کی مزاحمت کا اندیشہ نہ تھا، لہٰذا اس کے ظلم و ستم کا رخ سادات بنی فاطمہ کی طرف مڑ گیا۔ مولانا شبلی سیرت نعمان میں لکھتے ہیں کہ صرف بدگمانی پر منصور نے سادات علویین کی بیخ کنی شروع کر دی۔ جو لوگ ان میں ممتاز تھے ان کے ساتھ زیادہ بے رحمیاں کی گئیں۔ محمد ابن ابراہیم حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے، اس وجہ سے دیباج کہلاتے تھے، زندہ دیواروں میں چنوا دیے گئے۔ ان بے رحمیوں کی ایک داستان ہے جس کے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل پر ان حالات کا بہت اثر ہوتا تھا، چنانچہ جب سادات بنی حسن طوق و زنجیر میں قید کر کے مدینے سے لے جائے جا رہے تھے تو یہ حضرت ایک مکان کی آڑ میں کھڑے ہوئے ان کی حالت کو دیکھ کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ افسوس مکہ و مدینہ بھی دارالامن نہ رہا۔ پھر آپ نے اولاد انصار کی حالت پر افسوس کیا کہ انصار نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عہد و پیمان پر مدینے تشریف لانے کی دعوت دی تھی کہ ہم آپ کی اور آپ کی اولاد کی اسی طرح حفاظت و حمایت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال اور جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، مگر آج انصار کی اولاد باقی ہے اور کوئی ان سادات کی مدد نہیں کرتا۔ یہ فرما کر آپ بیت الشرف کی طرف واپس ہوئے اور 20 دن تک شدت سے بیمار رہے۔ ان قیدیوں میں امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے عبداللہ محض بھی تھے، جنہوں نے کبر سنی کے عالم میں عرصے تک قید کی مصیبتیں اٹھائیں۔ ان کے بیٹے محمد نفس زکیہ نے حکومت کا مقابلہ کیا اور 145 ہجری میں دشمن کے ہاتھ سے مدینہ منورہ کے قریب شہید ہوئے۔ جوان بیٹے کا سر بوڑھے باپ کے پاس قید خانے میں بھیجا گیا اور یہ صدمہ ایسا تھا کہ جس سے عبداللہ محض پھر زندہ نہ رہ سکے اور ان کی روح نے جسم سے مفارقت کی۔ اس کے بعد عبداللہ کے دوسرے صاحبزادے ابراہیم بھی منصور کی فوج کے مقابلے جنگ کر کے کوفے میں شہید ہوئے۔ اسی طرح عباس ابن حسن، عمر ابن حسن مثنیٰ، علی و عبداللہ فرزندان نفس زکیہ، موسیٰ اور یحییٰ برادران نفس زکیہ وغیرہ بھی بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیے گئے۔ بہت سے سادات عمارتوں میں زندہ چنوا دیے گئے۔ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ان تمام ناگوار حالات کے باوجود جن کا تذکرہ انتہائی اختصار کے ساتھ اوپر لکھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام خاموشی کے ساتھ علوم اہل بیت کی اشاعت میں مصروف رہے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگ بھی جو بحیثیت امامت حقہ آپ کی معرفت نہ رکھتے تھے یا اسے تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی آپ کی علمی عظمت کو مانتے ہوئے آپ کے حلقہ درس میں داخل ہونے کو فخر سمجھتے تھے۔ منصور نے پہلے حضرت کی علمی عظمت کا اثر عوام کے دل سے کم کرنے کے لیے ایک تدبیر یہ کی کہ آپ کے مقابلے میں ایسے اشخاص کو بحیثیت فقیہ اور عالم کے کھڑا کر دیا جائے جو آپ کے شاگردوں کے سامنے بھی زبان کھولنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور پھر وہ خود اس کا اقرار رکھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ آیا ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل ہوا، مگر اقتدار حکومت ان کے فتوے کو مستند قرار دیتی تھی اور اس طرح حضرت صادق علیہ السلام کی مرجعیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو حضرت صادق علیہ السلام کی اظہار ثانی اور قتل یا گرفتاری کی تدبیریں کی جانے لگیں۔ اس کے لیے ہر شہر اور ہر قصبے میں جاسوس مقرر کیے گئے جو شیعوں کے حالات پر نظر رکھیں اور جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ امام صادق علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا ہے اسے گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ معلّہ جو آپ امام صادق علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے گرفتار کر لائے گئے اور ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیے گئے۔ خود امام صادق علیہ السلام کو تقریباً 5 مرتبہ مدینے سے دربار شاہی میں طلب کیا گیا جو آپ کے لیے سخت روحانی تکلیف کا باعث تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی مرتبہ آپ کے خلاف کوئی بہانہ اسے ایسا نہ مل سکا کہ آپ کے قید یا قتل کیے جانے کا حکم دیتا، بلکہ اس سلسلے میں عراق کے اندر ایک مدت کے قیام سے علوم اہل بیت علیہ السلام کے اشاعت کا حلقہ وسیع ہوا اور اس کو محسوس کر کے منصور نے پھر آپ کو مدینے بھجوا دیا۔ اس کے بعد بھی آپ اظہار ثانی سے محفوظ نہیں رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ قدرت خدا تھی کہ وہ آگ جلد ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کے متعلقین اور اصحاب کو کوئی صدمہ نہ پہنچا۔ آپ کے امام صادق علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف۔ آپ اسی عصمت کی ایک کڑی تھے جسے خداوند عالم نے نوع انسانی کے لیے نمونہ کامل بنا کر پیدا ہی کیا تھا۔ آپ کے اخلاق و اوصاف زندگی کے ہر شعبے میں معیاری حیثیت رکھتے تھے۔ خاص اوصاف جن کے متعلق مورخین نے مخصوص طور پر واقعات نقل کیے، ان میں سے مہمان نوازی، خیر و خیرات، مخفی طریقے پر غرباء کی خبرگیری، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک،
عفو جرائم، صبر و تحمل وغیرہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حاجی مدینے میں وارد ہوا اور مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اسے شبہ ہوا کہ اس کی 1000 کی تھیلی موجود نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا۔ ایک گوشۂ مسجد میں امام صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کو بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے۔ حضرت نے فرمایا اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ حضرت نے فرمایا میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ بیت الشرف پر تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ مسجد میں واپس گیا اور اپنا اسباب اٹھانے لگا تو خود اس کے دیناروں کی تھیلی اس کے اسباب یعنی سامان میں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر امام کی خدمت میں آیا اور معافی مانگتے ہوئے اس نے آپ کو وہ 1000 دینار واپس کرنا چاہے، مگر حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہم دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے۔ موجودہ زمانے میں یہ حالات سبھی کی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں کہ یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اناج مشکل سے ملے گا تو جس کو جتنا ممکن ہو وہ اناج خرید کر رکھ لیتا ہے، مگر امام صادق علیہ السلام کے کردار کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے وکیل معتب سے ارشاد فرمایا کہ غلہ روز بروز مدینے میں مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے یہاں کس قدر غلہ ہوگا؟ معتب نے کہا کہ ہمیں اس گرانی اور قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمارے پاس غلہ اتنا ذخیرہ ہے جو بہت عرصے تک کافی ہوگا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام غلہ فروخت کر ڈالو، اس کے بعد جو حال سب کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ جب غلہ فروخت کر دیا گیا تو فرمایا اب خالص گیہوں کی روٹی نہ پکاؤ بلکہ آدھے گیہوں اور آدھے جوں کی، جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام کا قاعدہ تھا، اصول تھا آپ کا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے تھے، مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے، خود بھی تجارت فرماتے تھے اور اکثر اپنے باغوں میں بنفس نفیس محنت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیلچہ ہاتھ میں لیے ہوئے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینے سے تمام جسم تر ہو گیا تھا۔ کسی نے کہا یہ بیلچہ مجھے دے دو، میں یہ خدمت انجام دے دوں۔ حضرت نے فرمایا طلب معاش میں یعنی روزی کی تلاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ غلاموں اور کنیزوں پر وہی مہربانی رہتی تھی جو اس گھرانے کی امتیازی صفت تھی۔ اس کا حیرت انگیز نمونہ یہ ہے کہ جسے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ میں نے سبب دریافت کیا، فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ کوئی مکان کے چھت کے اوپر نہ جائے۔ اس وقت جو گھر میں گیا تو دیکھا کہ کنیز جو ایک بچے کی پرورش پر معین تھی اسے گود میں لیے ہوئے زینے سے اوپر جا رہی ہے۔ مجھے دیکھا تو ایسا خوف طاری ہوا کہ بدحواسی میں بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس صدمے سے جاں بحق تسلیم ہوا۔ مجھے بچے کے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا اس کا رنج ہے کہ اس کنیز پر اتنا رعب و ہراس کیوں طاری ہوا۔ پھر حضرت نے اس کنیز کو پکار کر فرمایا ڈرو نہیں، میں نے تم کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام بچے کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ اشاعت علوم تمام عالم اسلامی میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا۔ دور دور سے لوگ تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں فقہ کے علماء بھی تھے، تفسیر کے متکلمین بھی تھے اور مناظرین بھی۔ آپ کے دربار میں مخالفین مذہب آ کر سوال پیش کرتے تھے اور آپ کے اصحاب سے اور ان سے مناظرہ ہوتے رہتے تھے، جن پر کبھی کبھی مناظرے کے ختم ہونے پر اور فریق مخالف کے شکست کھا کر چلے جانے کے بعد آپ نقد و تبصرہ بھی فرماتے تھے۔ آپ اپنے اصحاب کو ان کی بحث کے کمزور پہلو بھی بتاتے تھے تاکہ آئندہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کبھی آپ خود بھی مخالفین مذہبی اور بالخصوص دہریوں سے مناظرہ فرماتے تھے۔ علاوہ علوم فقہ و کلام وغیرہ کے علوم غربیہ جیسے ریاضی اور کیمیا کی بھی بعض شاگردوں کو تعلیم دی تھی۔ چنانچہ آپ کے اصحاب میں سے جابر بن حیان سائنس اور ریاضی کے مشہور امام فن ہیں۔
جنہوں نے 400 رسالے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے افادات کو حاصل کر کے تصنیف کیے۔ آپ کے اصحاب میں سے بہت سے بڑے فقہا تھے جنہوں نے کتابیں تصنیف کی جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات۔ ایسی مصروف زندگی رکھنے والے انسان کو جاہ و سلطنت کے حاصل کرنے کی فکروں سے کیا مطلب، مگر آپ کی علمی مرجعیت اور کمالات کی شہرت ہی سلطنت وقت کے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس ہوتی تھی، جبکہ یہ معلوم تھا کہ اصلی خلافت کے حقدار یہی ہیں۔ جب حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود کوئی بہانہ آپ کے خلاف نہ مل سکا اور کوئی ایسا اقدام اور خوریزی نہ مل سکا تو آخر خاموش حربہ زہر کا اختیار کیا گیا اور زہر آلودہ انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کے کھاتے ہی زہر کا اثر جسم میں سرایت کر گیا اور 15 شوال المکرم 148 ہجری میں 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے فرزند اکبر اور جانشین امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے اس احاطے میں کہ جہاں اس سے پہلے امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر دفن ہو چکے تھے، کو بھی دفن کیا گیا۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی ہے اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔